اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ کس طرح حکیم اور عتبہ کفار مکہ کو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جنگ مت کرو اور واپس چلو، لیکن ابو جہل جو ہے وہ قریش کو بھڑکا رہا ہے۔ ابو جہل عامر بن حضرمی کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا ڈرپوک ساتھی عتبہ چاہتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بھائی کا بدلہ نہ لیں اور واپس چلے جائیں۔ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے خون بہا کو قبول کر لو۔ کیا تمہیں خون بہا قبول کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی جبکہ تم اپنے بھائی کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو؟ اٹھو اور اپنا عہد پورا کرو۔ عامر بن حضرمی کا بھائی عمرو بن حضرمی سریہ عبداللہ بن جہش میں مارا گیا تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کا خون بہا بھی ادا کیا تھا۔ عرب کی روایت کے مطابق جب خون بہا ادا کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد لڑائی یا دوسری پارٹی کا قتل کرنا نہیں بنتا، لیکن قریش اس وقت کسی بھی وعدے کا پاس رکھنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ عامر بن حضرمی نے ابو جہل کی جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنے سر پر خاک ڈال کر چیخ چیخ کر دہائی دینا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو جنگ پر اکسا رہا تھا، انہیں شرمندہ کر رہا تھا کہ میرے بھائی کا بدلہ نہیں لینا چاہتے اور جنگ کیے بغیر واپس جانا چاہتے ہو۔ اسے قسم اٹھائی کہ اب وہ واپس نہیں جائے گا جب تک کہ مسلمانوں کو قتل نہ کر دے۔ ابو جہل اور عامر بن حضرمی کی باتیں سن کر قریش کی فوج میں لڑائی کے لیے جوش بڑھ گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً ہی مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے۔ جنگ میں سب سے پہلی کارروائی قریش مکہ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے اسود بن عبد الاسد نے کی۔ اس نے اعلان کیا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے کنویں سے پانی پی کر اسے تباہ کر کے آؤں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اسود پانی کے کنویں کی طرف بڑھا تو اس کا سامنا اپنے ماموں حمزہ سے ہو گیا۔ اسود نے حمزہ پر تلوار کھینچ لی۔ کنویں کے بالکل قریب دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حمزہ کے وار سے اسود کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور اسے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اسود زمین پر رینگ کر کنویں کی طرف جانے لگا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کنویں کے پانی کو اپنے نکلنے والے خون سے آلودہ کر دے اور اس کنویں کا پانی مسلمان نہ پی سکیں، لیکن حمزہ نے اس پر دوسرا وار کیا جس سے اسود مارا گیا۔ جنگ بدر میں مارا جانے والا پہلا شخص قریش کی فوج سے اسود بن عبد الاسد تھا۔ قریش کے لوگ جن میں حکیم بن حزام بھی شامل ہے پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آئے۔ مسلمان فوج نے انہیں روکنا چاہا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں پانی پینے دو۔ مسلمان فوج کی طرف سے جو سب سے پہلے شہید ہوئے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام مہجہ ہیں۔ یہ پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس ہے، انہیں دشمن کا تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بنی عدی بن نجار کہ حارثہ بن سراقہ شہید ہوئے، وہ بھی کنویں کے پاس پانی پی رہے تھے کہ دشمن نے نشانہ باندھ کر تیر پھینکا جو ان کی گردن میں لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، ابھی یہ جو شہادت ہو رہی ہیں اس میں ابھی باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فوج کے پیچھے ایک اونچے ٹیلے پر موجود ہیں۔ ان کے لیے ایک سایہ دار جگہ بنائی گئی۔ یہ جگہ کھجور کی شاخوں اور پتوں سے سایہ کیے ہوئے ہے۔ عرب اسے عریش کہتے ہیں۔ اب اس جگہ پر مسجد عریش موجود ہے۔ عتبہ بن شیبہ، حکیم بن حزام اور منبع بن حجاج کی جنگ سے بچنے کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ ابو جہل اور دوسرے قریشی سردار جنگ پر تلے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے عتبہ کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا، عتبہ کو بھوک لگی ہے، اسے ستو پلاؤ۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے بھی عتبہ کو اس بات کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ عتبہ غصے میں آ گیا، زرہ بختر پہنی اور سر پر پہننے کے لیے خود یعنی ہیلمٹ جو آئرن کا بنا ہوتا ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ عتبہ کا سر کافی بڑا ہے، اسے کسی کا بھی خود پورا نہیں آتا تو وہ اپنے سر پر پگڑی باندھ لیتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو قریش مکہ کی طرف سے 3 فوجی میدان میں آ کر اپنے اور اپنے باپ دادا کی بہادری بیان کرنے لگتے ہیں اور کچھ اشعار سناتے ہیں تاکہ دشمنوں پر رعب بڑھ سکے۔ قریش کی طرف سے آنے والے 3 لوگوں میں عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ شامل ہیں۔ عتبہ اور شیبہ آپس میں بھائی جبکہ ولید عتبہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح تینوں کا تعلق بنی امیہ سے ہے۔ عتبہ اپنی فوج کا سپہ سالار بھی ہے۔ اپنی بہادری دکھانے کے لیے سب سے پہلے میدان میں آیا ہے کیونکہ ابو جہل نے اسے بزدلی کا طعنہ دیا تھا۔ وہ میدان کے درمیان میں پہنچ کر جنگ کا نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے۔ اس کے جواب میں مسلمان فوج سے 3 بہادر لوگ آگے نکلتے ہیں۔ ان میں ایک عوف بن افرا شامل ہے، معاذ ابن افرا شامل ہے، عبداللہ بن رواحہ شامل ہے۔ عبداللہ بن رواحہ بہت ذہین شاعر ہیں اور عوف بن افرا ان 6 انصار میں شامل ہیں کہ جنہوں نے مکہ جا کر سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا۔ تو
कुरैश उन लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते। तुम तीनों मुसलमान मुजाहिद कहते हैं कि हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। तो कुरैश कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते और तुमसे नहीं लड़ेंगे, हम मक्का के अशराफ में से हैं और अपने बराबर के लोगों से लड़ेंगे, हमारे मुकाबले में मक्का के लोगों को भेजो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गर्जदार आवाज में कहते हैं कि सब मुसलमान बराबर हैं, इनमें किसी को दूसरे पर बढ़तरी हासिल नहीं। तो कुरैश कहते हैं कि हमने मक्का के रहने वालों को लड़ने की दावत दी है और हम उन्हें पहचानते हैं, हम उन्हीं से लड़ेंगे, वो हमारे बराबर के लोग हैं। इस बात के पीछे एक और मकसद ये भी था कि कुरैश मक्का ये नहीं चाहते थे कि वो अंसार जो मदीना मुनव्वरा के ओरिजिनल लोग थे रहने वाले, उनमें से किसी का कत्ल करें, वरना उनकी दुश्मनी मदीना मुनव्वरा के रहने वालों से भी शुरू हो जानी थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान फौज को हिदायत देते हैं कि मुसलमानों की तरफ से अली इब्न अबी तालिब जाएं और वलीद से मुकाबला करें, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब शीबा से मुकाबला करें और उबैदा बिन हारिस उतबा का मुकाबला करें। उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 25 साल थी, उन्हें वलीद से मुकाबला करने का कहा गया था। वलीद की उम्र तारीख में नहीं मिलती। हमजा की उम्र 55 साल थी और उन्हें शीबा जिसकी उम्र 65 साल थी उससे मुकाबला करने के लिए कहा गया था, और उबैदा बिन हारिस की उम्र उस वक्त 65 साल थी और उन्हें उतबा का मुकाबला करना था जिसकी उम्र 58 साल थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के इब्तिदा में अपने घर के लोगों को भेजा। मुसलमान फौज की तरफ से जब ये तीनों बहादुर निकले तो उन्होंने खौद पहने हुए थे, यानी हेलमेट पहने हुए थे। उतबा उन लोगों को कहता है कि तुम लोग हमसे बात करो ताकि हम पहचान सकें तुम लोग कौन हो, अगर तुम हमारे बराबर के लोग हो तो हम तुमसे लड़ेंगे, वरना हम नहीं लड़ेंगे। तो हमजा जवाब में कहते हैं कि मैं हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, बनी हाशिम का शेर। तो उतबा जवाब में कहता है कि मैं अपने सब हलीफों का शेर हूँ, तुम हमारे बराबर के हो, तुम्हारे साथ कौन है। तो हमजा आगे से कहते हैं कि मेरे भतीजे अली इब्न अबी तालिब और उबैदा बिन हारिस। तो उतबा कहता है कि अब ठीक है, हमारा मुकाबला हमारे बराबर के लोगों से है। जंगे बदर में मैदान में आकर सबसे पहले लड़ने वाले इन 6 लोगों के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने सूरह हज की आयत नंबर 19 उतारी है। इस बात का जिक्र जो है वो सही बुखारी, सही मुस्लिम और सनन इब्न माजा में भी किया गया है। अबू ज़र गफ़ारी कसम उठाकर कहा करते थे कि ये आयत कुरैश के 6 लोगों के लिए नाजिल हुई, यानी हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उबैदा बिन हारिस और अली इब्न अबी तालिब, 3 कुरैशी लोग मुसलमानों की तरफ से, और उतबा बिन रबी, शीबा बिन रबी और वलीद बिन उतबा कुरैश मक्का की तरफ से। इस आयत में अल्लाह ताला कुछ इस तरह से फरमाते हैं, ये 2 फरीक के जिन्होंने अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ा किया है, बस जिन्होंने इनकार किया उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे, उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। अगली आयत में कुछ इस तरह से बयान किया गया, इससे इनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और इनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि इस तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं तो फिर इसी में लौटा दिए जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा कि अजाब का मजा चखते रहो। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, खुदा उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा और उनको पाकीज़ा कलाम की हिदायत की गई और खुदाए हमीद का रास्ता दिखाया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद बयान करूंगी कि इस लड़ाई में क्या होता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।